اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کل الحمدللہ ہماری سورۃ لقمان ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں کل سورۃ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، تو اب ہم نے آج پڑھنی ہے سورۃ السجدہ۔ اس صورت میں مومن اور کافر میں ہم فرق دیکھیں گے۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کی، یعنی نصیحتیں تو ماں باپ کرتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ماں باپ کا کام نصیحت کرنا، اور پھر بچوں کا اپنا کام بھی کہ نصیحت کو قبول کریں۔ یہ صورت بھی 4 یا 5 نبی میں نازل ہوئی، جیسے کہ سورۃ لقمان نازل ہوئی تھی۔ اس میں قرآنی دلائل ہیں اور یہ بتایا گیا کہ ایمان لاؤ اور جو آزمائشیں آئیں اس پر صبر کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورۃ ملک اور سورۃ السجدہ روزانہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے، اور بائی چانس دونوں صورتیں جو ہیں ان کی آیات 30 ہیں، اس کی بھی 30 ہیں اور سورۃ ملک کی بھی 30 آیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اکثر جمعہ کی نماز میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے جمعے کے دن، ٹھیک ہے۔ جن کو زبانی یاد ہے وہ صبح کی فرض نماز میں یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں فجر کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہماری آج کل کی مساجد جو ہیں یہ تو مختصر سی تلاوت کرتے ہیں، امام صاحب کو بھی جلدی ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ سعودیہ میں یہ سنت آج تک جاری ہے، وہ کرواتے ہیں صبح کی فرض نماز میں سورۃ سجدہ، سورۃ دہر، سورۃ منافقون یا سورۃ جمعہ کی لازماً جمعے کی نماز میں ان سنتوں کو وہ زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ سورت بڑی پیاری سورت ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اس سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا اتارا جانا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی ہر کام اللہ کی تدبیر سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب کا اتارنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی تدبیر سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، انہیں بتا دیجئے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، آپ تو انہیں خبردار کرنے کے لیے ہیں اس قوم کو جس کے پاس من قبلک لعلہم یہتدون، آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ ہدایت پائیں، اس لیے آپ کو ان کی طرف بھیجا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما بینہما فی ستۃ ایام، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کون ہے؟ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور سب کچھ اس نے ان دونوں کے درمیان سب کچھ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیریں کرتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام کاموں کی۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی تمام کام اسی کی طرف جو ہیں چڑھتے ہیں، اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فرشتے تمام کاموں کو لکھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے، یعنی ہمارا 1000 برس اور اللہ کے ہاں ایک دن، تبھی تو اللہ نے ہمیں اتنی مہلت دی ہوئی ہے۔
اللہ کے ہاں دنوں کی تعداد بہت لمبی، اور ہمارے ہاں دنوں کی تعداد جب 1000 برس ہو تو اللہ کے ہاں وہ ایک دن شمار ہوتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ اللہ غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو بھی چیز بنائی بہت خوبصورت انداز میں بنائی، بہت عمدہ بنائی، اس میں کوئی نقص اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں۔ وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا مٹی سے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس نے نسل چلائی ایک بے قدر پانی کے قطرے سے۔ ثُمَّ سَوَّىٰ، پھر اس نے انسان کی نوک پلک جھلک درست کی، یعنی پھر انسان کو اس نے درست بھی کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، پھر پھونکا اس نے اپنی روح سے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑے ہی ہو، بہت کم ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ احسان تو اس کے بہت زیادہ ہیں ہم پر، نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم تھوڑے ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا، یعنی یہ سورۃ سجدہ ہے، آیت نمبر ہے 11۔ مل گئے آپ کو؟ کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قبض کر لے گا موت کا فرشتہ، اور وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم نے لازماً اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ منظر دیکھو قیامت والے دن جب یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح، یعنی جب قیامت آئے گی تمام دنیا کا حال، جو مجرم ہوں گے ان کا حال اللہ کے سامنے کیا ہوگا۔ نیک لوگ تو مطمئن ہوں گے اور مجرم لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار اب ہم نے خوب دیکھ لیا، اب ہم نے خوب سن لیا، یعنی روز محشر کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھ لیا، اب چونکہ غیب ختم ہو گیا اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں ایک بار تو واپس لوٹا دے، اب دیکھنا اب ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے یہ بات پکی ہو چکی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور تمام لوگوں سے بھروں گا، یعنی جن نے نافرمانی کی ہوگی، اکثریت تو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے میں اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا، چاہے وہ ترلے منتیں کرتے رہیں، یہ بات کہتے رہیں یا اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، پکی نیت بھی ہو، مخلص بھی ہوں، اللہ تو یہ پکی بات بھی کریں یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، اب ہم جہنم کو بھریں گے ان نافرمان لوگوں سے۔ اب ہم پھر کہیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو مزہ آگ کا، اس لیے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو تم نے بھلائے رکھا تھا۔ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ایسے عجیب و غریب باتیں نہ کرو جس سے سارا زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے، موت کی بات نہ کرو، قیامت سے نہ ڈرایا کرو۔ اللہ کہہ رہے تم نے بھلائے رکھا، تم نے اس دن کی تیاری نہیں کی، آج چکھو عذاب، انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اب ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں اور چکھو ہمیشہ کا عذاب جو تم اعمال کر کے آئے ہو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها،
بے شک مومن تو وہ ہیں، یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اذا ذکروا بہا، تو پھر جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، وہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن تو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکاتا ہے، تکبر نہیں کرتا، سرکشی نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ ہاں کبھی کمی کوتاہی ہو جائے، کیونکہ بشر تو ہے نا، ہم انسان تو ہیں، لیکن پلٹ کے ضرور آتے ہیں اپنے رب کے سامنے، پلٹتے ہیں اپنے رب کے آگے، جھکتے ہیں۔ کس طرح؟ خروا سجدا، سجدہ کرتے ہوئے اور تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنے رب کی، اور وہم لا یستکبرون، اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے۔ بڑا کس کی ذات کو جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو۔ تتجافا جنوبہم، بڑی پیاری یہ آیتیں ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، راتوں کو ان کی پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ پکار آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے پکارا، اور اس میں کیا صبح کی اذان میں کیا آتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان انہیں تھپکیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھی نیند آتی ہی اسی وقت ہے، اور وہ سب گہری نیند سوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رات کا کچھ حصہ اللہ کے آگے ضرور کھڑے ہو کر گزاریں۔ ساری محنتیں تو دنیا میں کرتے ہیں، سارا دن کھپتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تھکتے ہیں، تھکاوٹ ہو بھی جائے پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے یہ ذمہ داری، اٹھانی ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ لیکن رات کو شیطان کہتا ہے تم تو بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو، تم کیسے اٹھ سکتی ہو؟ اٹھنے نہیں دیتا، ہمت نہیں دیتا، حوصلے نہیں دیتا کہ انسان اٹھ جائے، کہ اٹھنا تو ہے، آخر تھوڑی دیر پہلے اگر اٹھ جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مومن لوگ ان کی پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں ڈر کے ساتھ، اور کچھ اللہ کے آگے اپنی فرمائشیں، کچھ مرادیں امیدوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ مومن لوگ وہ ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے خاطر بہانے بہانے سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی انسان نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، کیونکہ رات کو جب انسان اٹھتا ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اندھیرے میں انسان اٹھ کر رب کو پکارتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے میں نے بھی ان کے لیے وہ انعام چھپا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایسا بہترین انعام ہوگا جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کر کے آئے، یعنی وہ بھی اندھیرے میں اٹھے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہہ رہے میں بھی ایسا انعام دوں گا جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کی آنکھ نظر اس پر نہیں پڑی ہوگی، ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ انہیں دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، رات کو نہیں، صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیں، ہے نا؟ یہ 3:30 بجے تک، 3:45 بجے تک اذان ہو رہی ہوتی، 3 بجے اٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اللہ کو بہت پسند آتے ہیں یہ 2 رکعت نفل جو ہیں ہمارے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا بھلا جو مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ لا یستوون، اللہ کہہ رہے ہیں، خود ہی کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں۔ جو راتوں کو سونے والے، لاپرواہی سے، غفلت سے، اور جو اٹھ کے 2 رکعت نفل بھی پڑھنے والے تڑپ، امید، شوق کے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں اجر کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، اللہ نے ان کے لیے ٹھکانے کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ نزلا بما کانوا یعملون، یہ ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر اللہ ان کی کرے گا جو انہوں نے اعمال کیے، یعنی مومن جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے، اور میزبان اللہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ آج پھر راتوں کو اٹھنا ہے،
ہے نا. اٹھیں گے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. ہمارے گھر بھی مہمان آتے ہیں تو ہم کیا اپنی وسعت کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مہمان خوش ہو کر جائیں، اچھے سے اچھا کریں، بہترین کریں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. اور سب سے پہلے نزلم، یہ جو لفظ آتا ہے نا، ابتدائی مہمان نوازی، پہلی مہمان نوازی، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں اپنی وسعت کے مطابق ان کی مہمان نوازی کروں گا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس سے نہیں نکلیں گے. اور ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس آگ کا، اس عذاب کا جس کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے. کہتے ہیں نا جب اللہ کے پاس جائیں گے تب دیکھا جائے گا. اچھا سہ لیں گے، ایک دفعہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور پھر دوبارہ جو ہے نا ہم واپس آ جائیں گے، ہے نا، پھر دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے. یعنی اب ہم تپش میں کھڑے ہوں تو کیا ہم دوبارہ چاہیں گے کہ ہم دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں؟ جہنم میں اگر چلے گئے تو اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے پھر وہیں پر رہنا ہوگا، اس وجہ سے کہ تم نے تیاری ہی نہیں کی، تم نے فکر ہی نہیں کی. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو لہذا مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہمیں بہت گرمی لگے تو ہم فوراً یہ دعا پڑھا کریں اللہم اجرنی من النار. آپ کو گرمی کب لگے گی؟ یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائیں. وہ جو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا، وہ جو ہمارے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے، تب ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا. وَلَنُذِيقَ، یعنی جہنم کی جو گرمی ہے وہ گرمی کی شدت دنیا میں ایک حصہ ہے. 99% جہنم کی آگ، گرمی، تپش زیادہ ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. وہ لوگ جو اے سی میں رہتے ہیں ان کو اے سی کے بغیر زیادہ گرمی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اللہ نے نعمتیں دیں اور وہ ان نعمتوں میں رہنے کے بعد عادی ہو جاتے ہیں ان نعمتوں کے. تو ہم تو الحمدللہ ان نعمتوں کے عادی ہو گئے، اللہ نے ہم پر بڑے فضل کیے ہیں. اب ہم پر ہے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں یا نہیں. دعائیں کرنی ہیں اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا. جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کہ دنیا کی گرمی سے بچیں، سولر لگے، پنکھے صحیح ہوں، لائٹیں لگ جائیں، اے سی لگ جائے، ٹھیک ہے، تو جہنم کی آگ سے ہی بچنے کی فکر کرنی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، لازماً چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. یعنی دنیا میں ہم بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیف دے دیں گے تاکہ میرا بندہ سنبھل جائے، تاکہ میرا بندہ پلٹ آئے، میرے پاس آ جائے. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں نا، کیوں پریشانی آ گئی، کیوں تکلیف آ گئی، ہم کیوں گر گئے. وہ بڑا خوش نصیب جس پر کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں پریشانیاں، میں چھوٹی تکلیفیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور میری طلب پلٹ آؤ اور میرے سے دوستی کر لو اور مجھ سے دعائیں مانگو، جہنم سے بچنے کی فکر کرو. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی مگر اس نے اعراض کر لیا، پرواہ نہیں کی، منہ موڑ لیا، ان نصیحتوں کو دل میں اتارا ہی نہیں، کوئی سبق حاصل کیا ہی نہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ کسی شک میں نہ رہیں اس کی ملاقات سے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر اختیار کیا تھا.
وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جن کے مساکن میں یہ گھومتے پھرتے ہیں، یعنی اب گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، بلڈنگیں ویران پڑی ہوئی ہیں، سامان ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ ان جگہوں پر گئے نہیں، چلے پھرے نہیں، دیکھا نہیں انہوں نے؟ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کے بستر، ان کی الماریاں، ان کے بیڈ رومز، ان کی جیولری ویسے کے ویسے پڑی رہ جاتی ہے کہ نہیں پڑی ہوتی؟ جو چیز جہاں انہوں نے رکھی ہوتی ہے ان کی یادوں میں پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے جو فوت ہو گئے ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ تھے تو یہ باتیں تھیں، اب ان کا ایک خواب خیال، ایک وہم سا لگتا ہے کہ اچھا تھے، اب کون ان کے پاس جائے بیٹھے، کوئی بھی نہیں جاتا پیچھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھتے نہیں؟ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک بنجر زمین کی طرف، فنخرج فیہ زرعا، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی، تاکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس سے ان کے مویشی، وانفسہم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اور یہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، قیامت یعنی کب آئے گی، اگر تم سچے ہو بتاؤ تو صحیح۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ فیصلے کا دن، ان لوگوں کا ایمان لانے کا دن جب ہوگا تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا انہیں جب انہوں نے دنیا میں کفر کیا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں اس دن کوئی مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، آپ ان سے اعراض کر لیں، وانتظر انہم منتظرون، اور انتظار کریں، اور بے شک یہ بھی اب انتظار کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورت ختم ہو گئی، بڑی پیاری چھوٹی سی صورت تھی، اس میں ہمیں یاد دلایا گیا، بار بار ہمارا ذہن نشین ہمیں کروائی گئی یہ بات، قیامت برحق ہے، قیامت کی تیاری کر لو، یہ نہ ہو کہ اس دن تم کہو یا اللہ ہمیں ایک لحظے کے لیے بھی دنیا میں بھیج دیں، اب دیکھیے گا اچھے اعمال کریں گے۔ اچھے اعمال کب کرنے ہیں؟ آج کرنے ہیں۔ شکر اللہ کا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے، زندگی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، نیک اعمال آج کرنے ہیں، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب ہم شروع کریں گے سورۃ الاحزاب۔ یہ بڑی پیاری سورت ہے سورۃ احزاب۔ سورۃ نور اور سورۃ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورۃ احزاب جو ہے 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور 6 ہجری میں سورۃ نور نازل ہوئی تھی، لیکن مصحف کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ نور 18ویں سپارے میں آتی ہے اور سورۃ احزاب 21ویں پارے میں آ رہی ہے، یعنی ترتیب یہ آگے پیچھے ہو گئی۔ سورۃ احزاب کے ساتھ جو ہمارا یہ جو سورۃ سجدہ کے ساتھ ہمارا ربط ہے، یعنی پچھلی سورت کے ساتھ ہم تعلق جوڑتے ہیں نا، کیونکہ قرآن مجید جڑا ہوا ہے پچھلی صورتوں کے ساتھ بھی۔ سورۃ سجدہ میں مومنین کا ہم نے تذکرہ پڑھا، منافقین کا تذکرہ پڑھا، اب اس صورت میں جو ہے ہم احکام پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورۃ نور کے بعد ہم نے سورۃ فرقان پڑھی، سورۃ قصص پڑھی، سورۃ نمل پڑھی ہم نے، اور سورۃ عنکبوت پڑھی۔ ان سب صورتوں میں عقیدے کی بات تھی، اللہ کا تعارف تھا، کوئی حکم کوئی احکام ہمیں نہیں ملے۔ سورۃ نور میں ملے تھے کہ عورت نے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، اس نے محرم رشتوں کے سامنے کیسے رہنا ہے، اس میں ہم نے یہ حکم پڑھا تھا۔ اب ہم اس میں اور احکام پڑھیں گے کہ عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، محرم رشتے یا غیر محرم رشتے گھروں کے اندر آئیں گے تو وہ کس انداز سے آئیں گے۔ تو اس صورت میں ہم احکام پڑھیں گے، اور اس صورت میں ہم مخلص صحابہ کا تذکرہ بھی پڑھیں گے اور منافقین کا تذکرہ بھی پڑھیں گے، اور اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ اس کا تذکرہ بھی ہم پڑھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح وہ بھی ہم پڑھیں گے۔
اور اس صورت میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں کیے۔ غیر مسلم اس بات کو بڑا یہ ایشو بناتے ہیں کہ ان کے نبی نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی، کیا ضرورت تھی ان کو شادیاں اتنی کرنے کی۔ تو اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی۔ تو اور اس صورت میں ہم جنگ خندق کے بارے میں بھی پڑھیں گے، غزوہ احزاب کے بارے میں، کہ اس جنگ میں منافقین کا رد عمل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم صورتوں میں عقیدے کے بارے میں پڑھتے آئے، لیکن اس صورت کے اندر اب ہم پڑھیں گے احکام۔ یہ جو ہمارا پہلا رکوع ہے شروع ہو رہا ہے اس صورت میں، اس صورت کا شروع بھی سخت ہے، جیسا کہ سورۃ نور کا سخت انداز تھا۔ سورۃ نور کا آغاز کیسا تھا؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ اس صورت کے اندر جو بھی احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ فرض ہیں، ہے نا۔ باقی ہم صورتوں میں پڑھتے ہیں تلک آیات الکتاب، الف لام میم طاسین میم، اس طرح شروع ہو رہی ہوتی نا، کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، یا اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ اس صورت کا انداز بھی ذرا شروع کا جو انداز ہے وہ سخت ہے، جیسے صورت نور کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے شروع میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کفار اور منافقین کی بات نہیں ماننی، آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ آپ نے کفر اور منافقت کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا ہے، اور اس بات کے ذریعے تمام صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو، اور رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کفر کو چھوڑ دو، منافقت کو چھوڑو، اور اسلام کو خالص طریقے سے قبول کرو۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ دیکھیے کتنا سخت انداز ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، اور ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ نے کفار اور منافقین کی بات نہیں ماننی۔ یہ سب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو بھی کہی جا رہی۔ آپ نے کفار سے امپریس نہیں ہونا، آپ نے منافقین کی بات نہیں چھوڑنی، آپ نے ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک ہے اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ اچھا، اس صورت کو جو مضمون ہے نا، پہلا رکوع اور دوسرا رکوع ملتا جلتا ہے موضوع اس کا۔ درمیان میں تیسرا اور چوتھا رکوع جو آئے گا وہ غزوہ احزاب کے متعلق ہے۔ ان دو رکوع کے بعد پھر جو آگے پانچواں رکوع ہوگا اس کا مضمون ان آیات جو شروع میں ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں۔ درمیان میں غزوہ احزاب ہم پڑھیں گے جو آئے گا تیسرے اور چوتھے رکوع میں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک آپ کا رب جو تم عمل کرتے ہو ان سب باتوں سے باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے توکل کے لیے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی بھی محبت ہو، اللہ کی طرف بھی کھینچا جا رہا ہو، اور شیطان کی محبت ہو، شیطان کی طرف بھی کھینچا جا رہا ہو۔ اللہ نے کہا ایک انسان کے دل میں نے، ایک انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے، اور اس میں محبت ایک ہی کی رہ سکتی ہے، یا شیطان کی محبت، یا دنیا کی محبت، یا اللہ کی محبت۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ ان سے تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تمہاری مائیں بنایا ہے، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ یہ زہار عرب کے دور جاہلیت میں ایک اصطلاح ہوتی تھی کہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم مجھ پر ایسے حرام ہو جیسے ماں حرام ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات حرام ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ ان سے تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم مائیں بنا لیتے ہو، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی ان سے جن کو تم منہ بولے بیٹے کہتے ہو۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں، یعنی ماں، بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ عرب کی جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر بیوی کو ایک دفعہ ماں کہہ دیا تو وہ سمجھتے تھے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی اب بیوی۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ماں نہیں بن جاتی،
ٹھیک ہے. تو یہ ایک خلاف واقعہ نہیں ہوتا؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مروج بات ہے تمہارے اندر کہ بیوی اب حرام ہو گئی، یہ بات ذالکم قولکم بافواہکم، تمہاری منہ کی باتیں ہیں، تمہاری وہ مان نہیں بن جاتی. اسی طرح وما جعل ادعیاکم ابناکم، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے اصل بیٹے نہیں بنتے، یہ تمہاری اپنی منہ کی بات ہے. واللہ یقول الحق، اللہ حق کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہر ایک کو بیٹا بناتے رہیں، چچا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، بھائی ہیں، پھر نکاح کس سے ہوگا، ہے نا؟ ڈرائیور بھائی ہے، باہر جس سے ہم شاپنگ کر رہے ہیں وہ بھائی، سب کو بھائی بناتے چلے جائیں تو شاپنگ پھر کس سے کریں گے؟ شادیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ بھائی وہی ہیں جو آپ کے ماں کے رحم سے، باپ کے رحم سے آپ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رضاعت سے جو بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں، ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں. جو باپ کی طرف سے ہوتا ہے نا، اکثر ماں نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں یا باپ 2 شادیاں کر لیتے ہیں، یا پچھلے گھرانے سے جو ان کے بچے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو رضاعت سے اور جو رحم سے آپ کے بھائی ہیں صرف وہی بھائی ہیں، منہ بولے بھائی بھائی نہیں ہیں. یہ تمہاری منہ کی بات ہے، وہ بھائی نہیں بنتے. اصل جو بھائی ہیں وہی تمہارے بھائی ہیں. بنا لیتے ہیں نا بھائی، پھپھی ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، یہ ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں بنتے. وہ بھائی وہی ہے جو رحم سے بھائی آپ کا ہے، سگا بھائی بس. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لہذا انہیں پکارو ان کے باپوں کے نسبت سے، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے. یعنی لے پالک بچوں کی ولدیت نہیں بدلتی، وہ وہی ان کے باپ ہوں گے جو باپ ہیں. اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا بچے، بعض بچے کبھی پلاٹ سے گرے ہوئے مل جاتے ہیں جن کا نہیں پتہ ہوتا، چلو ان کا تو نہیں پتہ، لیکن ہمارے ہاں بچے لیتے بھی ہیں اور اس بچے سے چھپاتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ چل جائے کہ اس کے حقیقی ماں باپ یہ ہیں. کیا ہوتی ہے دل میں وہم، کیا ہوتا ہے اس کے دل میں ہماری محبت کم ہو جائے گی. اوپر ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے ماں باپ نہیں. بھئی پتہ چل گیا تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے. آپ کو بہت محبت ہے، آپ نے لے لیا، آپ نے پا لیا. یہ اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بات بچے لے کر آ جاتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ سے. اگر بیٹا لے آئے ہیں، لڑکا لے آئے ہیں، تو وہ عورت کے لیے غیر محرم رہے گا. اور اگر بیٹی لے آئے ہیں تو باپ جس کو بناتے ہیں وہ اس کے لیے غیر محرم رہے گی. ان مسئلوں کو لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ہمیشہ سوچنا چاہیے، بلکہ پروموٹ کر رہے ہیں آج کل اس باتوں کسی کی کو. بیٹیاں گھر میں اگر ہیں وہ بیٹا نہیں آتے شوہر میں، سب کے لیے نام ہے. ہماری فیملی میں اور گلے لگ رہے ہیں، حقیقی بچہ نام لگا دیا اللہ کے نے سمجھایا بھی نہیں ہاں صاحب ہاں نے. نہیں، اللہ کہہ رہے ان کو ان کے باپوں کے ہاں دیکھیے نا. میرے بھائی جو ہے پتہ نہیں فتویٰ دینے والے بھی کیسے دے دیتے ہیں. نے اڈاپٹ کیا تھا اور ان کی جو بیوی تھی وہ میری سگی خالہ تھی، اسی لیے پھر انہوں نے نا مطلب ہاں یعنی اگر اس بات کا خیال رکھیں. ہاں خیال رکھیں. سگی خالہ اور سگے تایا تھے، اس لیے انہوں نے کیا. لیکن ان کے نام کے ساتھ میرے ابو کا نام ہی لگتا تھا اور ایک ہی گھر تھا ہمارا، مطلب ایک اندر دیوار تھی. انہوں نے نہیں چھپایا. ہاں چھپانا ہی نہیں چاہیے. بلکہ جب بچے کو بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. اور وہ بچہ محبت نہیں کرتا، پھر وہ نفرت کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ فیملیاں پال. اچھا اس میں لینے میں نا خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اگر یعنی لڑکی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا باپ یعنی جو مرد ہے اس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہو. ہاں چچا ہو، ہے نا. اور اگر اسی طرح لڑکا لے رہے ہیں تو اس کا عورت کے ساتھ حقیقی خونی رشتہ ہو، یعنی خالہ لگتی عورت. اسی لیے پھر انہوں نے نا یہ سب ہاں گھر سے لیا تھا کہ نہیں. اس کے تایا تھے دوسرے، ان کی مطلب بیوی اور تھی نا کوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اپنی یقین سے لینا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو مطلب ہے کہ جیسے زلزلہ آیا تھا بہت سارے بچے لوگوں نے اڈاپٹ کیے یا پھر وہ محرم نام نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے. ہاں نہیں بن سکتے. سارے بچے جو ہیں وہ پھر ہاں دیکھیے نا
یعنی پالنا ہے تو ان کو ویسے پالیں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ہے نا، اور اس سے بتائیں. آپ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں بن سکتے. حتیٰ کہ یہ بالغ بچے جو ہوتے ہیں وراثت نہیں لے سکتے، جائیداد نہیں لے سکتے آپ، ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے، نہیں بنتا آپ ان کا. تو یہ شریعت ہے، یہ اللہ کہہ رہے، یہ انصاف کی بات ہے. جو لے آتے ہیں بچے ان کو، یعنی یہی بات نا کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ کوئی لڑکی لے، ہے نا، اور اگر کوئی مرد ہے تو وہ پھر کوئی لڑکا لے. اور پھر بھی وہ جو گھر میں خاتون ہے، جو بیوی ہے، وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بن سکتی، فرق تو آ جاتا ہے نا، حقیقی ماں نہیں. آپ اس کو گلے نہیں لگا سکتے، وہ آپ کا غیر محرم رہے گا اگرچہ وہ آپ کے گھر میں پلا ہے. یہ شریعت ہے. اللہ نے ان رشتوں کو سنبھالا، ٹھیک ہے نا. اب غیر مسلم جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا باپ کون ہے. مائیں عورتیں پال رہی ہوتی ہیں. یہ ٹاپک یوٹیوب پہ بڑا لکھا ہوتا ہے تو میں نے کلک کیا. آپ ہمیشہ نومولود بچہ لیں، کسی نے اڈاپٹ کرنا ہے، چھوٹا بچہ لیں جو دودھ پیتا ہو. آپ کو پتہ چلتا ہے شروع میں اگر آپ کے 5-7 سال بچہ نہیں ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہا ہے، آپ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چھوٹا بچہ لیں. چھوٹا بچہ لینے کے بعد اب ایسے ٹیکے آ گئے کہ لگ جائیں تو ماں کو دودھ اتر آ گیا، وہ بچے کو دودھ پلائے تاکہ اس کی رضائی ماں بن جائے. اگر لڑکا لیا ہے تو پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ لیکن اس لیے چھوٹا بچہ 2 سال سے چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ڈلیوری وداؤٹ اچھا دودھ پلانے سے وہ پھر رضائی ماں یہ بن میں جائے. حیران ہوں کہ ترقی ہوگی کہ دودھ ایسے اتر آئے گا، وہ تو ماں کا ہی اترتا ہے. تو حقیقی میں اتر آتا ہے. یہ دیکھیے نا، یہ فطرت، یعنی یہ دیکھیے کہ 9 ماہ پیٹ میں رہتا ہے، باڈی میں چینج آتی ہے، چینج آنے کے بعد پھر ماں کا ہی دودھ اترتا ہے. نہیں اوتھینٹک بات ہے، اوتھینٹک بندے نے کہا تھا وہ جس کی بات پہ لوگ یقین کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی سائنٹسٹ نے ایجاد کر لیا کہ انجیکشن سے دودھ اتر ویسے بھی آتا یہ ہو. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ چیز رہتی ہے، یہ چیز ختم نہیں ہوتی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہوا ہے نا، اس پہ بھی یہ چیز ہے. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں کہ جو بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، 8 سال بعد اگر اپنی اولاد ہو گئی وہ بچے رول جاتے ہیں، یقین مانے رول جاتے ہیں. میں نے دیکھا نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، اور جو ان کی اپنی حقیقی اولاد ہوتی ہے نا ان کو اسی سے محبت ہوتی ہے. بہت غلط چیز ہے نا یہ. پہلے اسلام نے کہہ دیا نا یہ انصاف والی طرح، یعنی ایک ہماری فطرت ہے کہ کوئی ہمارے پاس چیز ہے مجھ سے پیار کریں گے. آپ اور بچوں سے پیار کر لیں اگر آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی. ہماری فیملی سے اپنا بھتیجا لیا، عورت نے یعنی کہ اپنا خون لیا، بیٹا لیا، تو وہ بڑا ہو گیا تو 8 سال ان کے گھر ہونے والا ہو گیا. وہ بیٹی ہوئی، اب وہ بیٹی کے لیے تو بیٹا نامحرم بنانا. ہاں تو ان دونوں کی شادی کر سکتے ہیں، ہاں لیکن کر سکتے ہیں. محبت اس طرح کی نہیں رہی ان کو. اچھا ایسے ہی تھے، یعنی انہوں نے ایسے پہلے بیٹا لیا، پھر ان کے کئی سال بعد جب بیٹی پیدا ہو گئی تو میں نے ان سے کہا آپ ان دونوں کی شادی کر سکتے ہیں. وہ کہنے نہیں ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ تو دونوں اپنے بہن بھائی ہیں. اب میں نے کہا شریعت کو تو سمجھیں، یہ رشتے آپ کے حلال ہو جائیں گے، لیکن نہیں کی انہوں نے. ہاں لیکن اگر ان بچوں کو سمجھائیں کہ آپ بہن بھائی نہیں ہیں، آپ غیر محرم ہیں، اگر نکاح ہو جائے گا تو پھر آپ محرم بن جائیں گے. انگریز جو ہیں وہ بہن بھائی اکٹھے نکاح کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کسی اور سے نکاح کریں. جہاں اسلام نے اجازت دے دی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، وہاں انسان کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا. ہم دین سے دور بھاگتے، سیکھا نہیں نا. دین پر عمل کرنے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی کو ہے. بتاؤ تو وہ یہ سوچیں گے لیتے ہوئے کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے اگلے بچوں کو بھی اب وہ کوشش کریں گے سمجھانے کی. سمجھائیں بھائی آپ بہن بھائی بن ہی نہیں سکتے. ایک چیز پوچھنی تھی چھوٹی سی کہ ہمارا ایک کپل ہے، ان کے گھر نا اولاد نہیں ہوگی، مطلب ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ نہیں ہوگی. تو یہ جو آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبیز رکھ رہے ہیں، مطلب اگر تو یہ کیا حلال ہے؟ ہاں یہ میل کا ہی لیتے ہیں، اپنے ہی میل کا لیتے ہیں. جی پر مجھے اس بات کا نہیں پتا. مجھے اس اگر وہ آپ کے سامنے کیا جائے سارا پروسیجر تو پھر تو نہیں وہ اپنے ہی ہسبینڈ کا لیتے ہیں. وہی اگر سامنے کیا جائے. یہ میں نے اچھا یہ ایک ایسا غیب والا معاملہ ہے کہ انسان کچھ کہہ نہیں سکتا کہ پیسے کی خاطر کچھ بھی بیچ دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے. کہیں گے ضرور کہ آپ کے میل کا یہ کر رہے ہیں، لیکن پیسے کی خاطر اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں تو یہ کاروبار بنایا ہے. آسان ہے، ہاں پتہ چل جاتا ہے. ٹیسٹ تو کروا لیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ابھی اتنے برا
پورا وقت نہیں آیا کہ یعنی باہر سے لیں، زیادہ تر حلال ہی کام ہو رہے ہیں، زیادہ تر یہ ایک دو ادارے ہیں جو کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہاسپٹل تو کر بھی نہیں رہے ہیں. حمید لطیف میں اسٹارٹ ہوا اور اس کے بعد بھی ایک دو ہی ادارے ہیں جو کر رہے ہیں، بہت اچھے. تو پھر اس کے بعد پریگننسی ہو جاتی ہے. اس کو پرابلم ہوتا ہے کہ کنسیو نہیں Conceive نہیں کر کر پا پا رہے. رہے. وہ inject کر دیتے ہیں اس کے اسٹچ اندر. کر دیتے ہیں، Stitch اس کر طرح دیتے ہیں. کرتے ہیں. لیکن بات یہ تھی نا کہ مطلب وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کو یہ بھی تو ڈر ہے نا کہ بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے تو پھر ہمارے پہ وہ ایسے نہیں ہوتا. اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہمارے جتنے بھی ہائی رینک کے ڈاکٹرز جتنے اوپر جاتے جاتے اتنے مذہبی ہوتے جائیں گے، اتنا وہ اپنے رب سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ان کو پتہ چلتا جاتا ہے. انسان ایسی مشینری جس کو اللہ نے بنایا، اس کو جب پتہ چلتا ہے نا تو اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے. اللہ بچائے ایسے کام سے. کچھ ہو رہا ہے آج کل تو عذاب بک رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، بالکل بالکل. سب کچھ ہو رہا ہے، مکس کام چل رہا ہے، لیکن اللہ معاف. بہرحال اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ڈاؤٹ کہہ رہی ہے نا کہ ڈفرینٹ ہو جائے، فلم بنی تھی ایک کہ وہ اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتے ہیں، غلط انجیکٹ ہوتے ہیں اس کا ادھر ایسے مسائل بھی آپ والی بات. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی آزاد جب بک رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کے جگر دل یہ سب بک رہے ہیں. بہرحال اللہ کسی کو ایسی، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر اولاد نہیں ہوئی اس کو بہت بڑا ایک مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے. میں نے 3 بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دی ہیں، جس کو چاہوں ملی جلی دو، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دو. 4 چیزیں بتا دیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب ایک مرد ہے، اس بیچارے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والے ایشو بنا دیتے ہیں، گھر ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی لڑکی میں ہو تو وہ لڑکے والا مسئلہ بن جاتا ہے. ایشو تو میں کہتی ہوں کسی بھی بات پر بنا لیتے ہیں. بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہے نا، زیادہ بچے کیوں پیدا کی، ایشو بنانا کوئی مسئلہ ہے نا. بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ، لے پالک بچوں کی ولدیت نہ بدلو، یہ زیادہ قریب ہے، انصاف والی بات ہے کہ جو ان کے باپ ہیں ان کے باپوں کے نام سے انہیں پکارو. اچھا جو بچے پلاٹوں سے یا ویسے گرے ہوئے مل جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں لوگ، تو ان کے باپوں کا نام عبداللہ لگا دیتے ہیں بعض لوگ، اللہ کا بندہ کچھ بھی یعنی عبداللہ بنا دیتے ہیں. لیکن جو اٹھاتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے، عبداللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہماری فطرت ہے نا کہ جو بھی چیز ہے وہ ہماری بن جائے، ہماری ہو. آیت نمبر 5 ہے، سورۃ احزاب شروع کر دی ہم نے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تم انہیں ان کے باپوں کے نام سے، ان کے باپوں کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تم ان کے رفیق ہو. وہی بات آ گئی نا، تم ان کے سرپرست ہو، باپ نہیں بن سکتے. باپ ان کے وہی تھے جن کے ذریعے یہ پیدا ہوئے. نہیں پتہ تو اللہ کہہ رہے وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم، اس معاملے میں تم پر جو خطا ہو گئی اب تم سے کوئی معاوضہ نہیں. ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے اللہ اس کا تم سے حساب ضرور لے گا. یعنی پتہ بھی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دل نہیں مانتا، کیا کریں، اچھا یہی لگتا ہے. اللہ کہہ رہے جو ارادتاً کرو گے اس پر باز پرس ضرور ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ، فرامین، احادیث یہ سب زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا ہے، ہمیں اچھا کیا لگتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نبی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات تم مانو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہم کہتے ہیں نا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رحم والے رشتے جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق اور مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن رحم والے رشتے جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا حق، ان کا خیال پہلے رکھا جائے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا تھا.
ومن کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور نوح علیہ السلام سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسی ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب نے ہم سے بڑا پکا قول عہد کیا کہ یا اللہ آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کو رب مانیں گے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب، کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے عقائد، ان کے اعمال کے بارے میں اچھی طرح پوچھ گچھ کریں گے، اور پھر کافروں کو اللہ دردناک عذاب دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی۔ یہاں سے غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق جو ہے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہاں پر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ تو بدعہدی کی بنو قینقاع نے اور بنو نذیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا تھا۔ 5 ہجری تک بنو نذیر کا بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا وہ ابھی تک رہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ان یہودیوں کو نکالا تو ان کے دلوں میں بہت حسد اور جلن تھی، بنو قینقاع اور بنو جو ہے نذیر، ان کے جو ہے دلوں میں بہت زیادہ حسد تھی۔ انہوں نے کیا ادھر ادھر کے اور لوگوں کو بھی، مشرکین کو بھی اور یہودیوں کو بھی تیار کیا کہ ایک دفعہ پھر ہم چڑھائی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اب یہ دوبارہ چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو صحابہ میں سلیمان فارسی جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ فارس میں ہم اس طرح جنگ کیا کرتے تھے کہ ہم خندق کھود لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کا مشورہ بہت پسند آیا اور آپ نے کہا کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں۔ لہذا یہ جو یہودی تھے یہ تقریباً 12,000 کے قریب اکٹھے کر کے سب لوگوں کو لے آئے۔ اس وقت مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کی تعداد مشکل سے صرف 3,000 تھی اور وہ 12,000 تھے یہودی۔ مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کی تو پہاڑیوں کے درمیان میں سے دیکھیں تو ایک راستہ تھا جدھر سے یہ حملہ کر سکتے تھے، باقی پہاڑیاں تھیں، آپ نے وہاں خندق کھودنے کا ارادہ کیا، اور ایک راستہ ایسا تھا جس میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ قبیلہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہوئے تھے کہ ہم جنگ آپس میں نہیں کریں گے، لیکن چونکہ وہ تھے یہودی، ان یہودیوں نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو آپس میں اپنے ساتھ ملا لیا، تو انہوں نے بھی اندر سے تیاری کی ہوئی پکی کہ ہم بھی ان یہودیوں کے ساتھ مل کر اب مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ لہذا پوری انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم سب مل کر ان پر ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ اس رکوع سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، غزوہ احزاب کا تذکرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، یعنی سارے قبائل مل کر آگے، قریش مکہ بھی، بنو نذیر بھی، خیبر کے یہودی بھی، اور یہ جو بنو قریظہ جو مدینہ میں ساتھ رہتے تھے، ایک جگہ پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، ابھی یہ مدینہ کے اندر ہی رہ رہے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی اللہ نے فرشتے اتارے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے تمہاری مدد کی اور اس طرح بھی مدد کی، سخت آندھی بھیجی۔ یہ آئے 20-25 دن انہوں نے اپنے خیمے لگائے رکھے اور پھر اس کے علاوہ اپنے کھانے کا سامان، اپنے جانور لے کر آئے، 25 دن تک ٹھہرے رہے۔ خندق بہت بڑی تھی، ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے اس طرح خندق کھودی ہوگی، ان لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ 25 دن تک وہاں پر انہوں نے خیمے جمائے رکھے اور ٹھہرے رہے۔ 25 دن کے بعد اللہ نے اتنی تیز آندھی چلائی کہ سب کچھ ان کا اڑ گیا اور سب جانور ان کے بھاگ گئے۔ اللہ کہہ رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں کے لشکر بھی اترے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
یہ 25 دن تک محاصرہ رہا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب وہ لشکر آئے تم پر تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ گئے، یعنی ایسی کیفیت تھی خوف اور دہشت کی کہ انسان جو ہے، یعنی ان کو صحابہ کرام کو اللہ کہہ رہے ہیں ایسی دہشت تھی، ان کے بھی آنکھیں خوف کی وجہ سے پتھرائی ہوئی تھیں اور دل حلق میں آئے ہوئے تھے کہ اب بنے گا کیا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، منافقین گمان کرنے لگے پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا لگے، ہر وقت یہ جان کو خطرہ ہے، اب پتہ نہیں بنیں گے کیا۔ اللہ کہہ رہے تم اللہ کے بارے میں بھی گمان طرح طرح کے کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت اہل ایمان بھی خوب آزمائے گئے اور شدت کے ساتھ انہیں بھی جھنجھوڑا گیا۔ اللہ مومنوں کی سخت آزمائش کرتے ہیں۔ یہ خندق آسانی سے نہیں کھودی گئی تھی، یعنی ہم جب پڑھتے ہیں غزوہ خندق، بھوک، فاقے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فٹ جگہ دے دی، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگ گئیں اور صحابہ ایسے تھے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ بڑے پیارے واقعات اس میں ابو طلحہ کا بھی واقعہ آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بہت بڑا پتھر ہے وہ ہم سے نہیں ہلایا جا رہا، آپ آئیں، ہم بھوکے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، آپ نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھائی اور آپ نے کہا دیکھو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور اسی جنگ کے موقع پر ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکاؤ۔ انہوں نے کھانا جب پکایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کہا کہ آپ آئیں، آپ کی دعوت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیسے جاتے، کیسے کھاتے؟ آپ کے جان نچھاور کرنے والے صحابہ مشقت میں کھڑے ہوں اور آپ خود جا کر کھانا کھا لیں۔ آپ نے ان سے کہا بیوی سے کہو کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی پکانا شروع کرے، اور جب آپ آئے آپ نے اپنا لعاب لگایا آٹے میں اور آپ نے جو ہے اپنا لعاب سالن میں لگایا، یعنی 3000 صحابہ نے کھایا اور پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ اللہ نے ایسے معجزہ کیا کہ سب نے کھانا کھا لیا۔ تو اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومن سخت آزمائے گئے، یعنی شدید گرمی، مشقت اتنی کہ کھودنی ہے اور ٹائم تھوڑا ہے۔ ہم تو روزہ جب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد لمبے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تراویحوں کے لیے نہیں اٹھا جا رہا ہے نا، سحری ایسے کر لیں گے، نہیں اٹھا جا رہا، روزہ رکھا ہوا تمہیں نہیں پتہ روزہ رکھا ہوا، اب ہم نہیں اٹھ سکتے، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب ہم گھر کے کام نہیں کر سکتے، پتہ نہیں روزہ رکھا ہوا۔ مشقتوں میں خالی پیٹ فاقوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے خندق کھودی تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس وقت اہل ایمان کو بھی خوب آزمایا گیا اور انہیں شدت کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ اور وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس وقت کہہ اٹھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یعنی منافقت کا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، وہ بھی کہنے لگے نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، کہ جان کو کھپانا تھا، اپنی جانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ وعدے کیے ہیں ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اللہ کہہ رہے منافقین بھی اس آزمائش پر باتیں کرنے لگ گئے۔ ہوتے ہیں نا جب کوئی جانی یا مالی قربانی دینے کا وقت ہو، سب کے حوصلے برابر نہیں ہوتے، سب کی برداشت، سب کی قربانیاں برابر نہیں ہوتی۔ جن کے ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ اور جو ایمان مضبوط والے نہیں ہوتے، کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو، ہم سے تو اچھے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم نے کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا، چھوڑو دفع کرو کیا کرنا۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، وہ جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں، وہ سستیاں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو منافقین نے بھی ایسا کہا کیسا وعدہ ہے یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، ہمیں مشقت میں ڈال دیا، ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم لوٹ جاؤ، اس کو نہ کم کر دیں، تم لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ منافق اکثر بہانہ بناتے ہیں،
ہے نا، دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، نیکی سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے گھر کا بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ کتنی مجبوریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے یہاں ان منافقین کا تذکرہ کیا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہم گھر چلے جائیں۔ اور جو قربانی دینے والے سچے صحابہ تھے وہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جم کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے خاطر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ جان اپنی بچانے والے نہیں تھے، نکمے نہیں تھے، عذر بہانے تراشنے والے نہیں تھے، کوئی بھی عذر بہانہ بنائے جان بچ جائے، ہم چھوٹ جائیں، وہ اللہ کے سپرد کرنے والے تھے معاملات، اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حکم پر جب ہم نکلے ہیں، اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ سب معاملات خود سنبھالے گا پیچھے۔ تو جو منافقین تھے ان 3,000 میں سے کچھ لوگ پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، واپس جانا چاہ رہے ہیں، سوچے پہلے تعداد کم ہے، بہت سخت ضرورت ہے، گھر کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گھر ان کو پیارے تھے، اپنی جان پیاری تھی، محنت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک فریق اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے اجازت لیتا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، اللہ کہہ رہے ہمارے علم میں ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بس بہانے، عذر، حجتیں، ٹھیک ہے۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو صرف فرار چاہتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اصلیت کچھ بھی نہیں تھی، اصل میں وہ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ نَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہیں مدینہ کے اطراف سے اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتے۔ یعنی یہ ہوتا نا کہ چلو بھئی اب تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، تم لوگوں نے صرف آرام سے بیٹھنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس بات کو فوراً قبول کر لیتے۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے، فوراً قبول کرتے، شامل ہو جاتے، مگر تھوڑا سا آسانی کے ساتھ۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جنگ میں ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر مشکل وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاس پرست ہونی چاہیے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم بھاگو گے بھی تب بھی یہ زندگی کی ساز و سامان اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مگر تھوڑا سا۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگو گے، قربانیوں سے بھاگو گے، محنت سے بھاگو گے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ کہہ رہے موت تو آنی ہے، چاہے میدان جنگ میں آئے، چاہے قربانیاں دیتے ہوئے آئے، چاہے نیکی کے کام کرتے ہوئے آئے، یا آرام سے گھر بیٹھے ہوئے، موت تو جب وقت مقرر ہے موت تو آنے ہی آنے ہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رحمہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کون ہے وہ تمہیں جو اللہ سے بچا سکتا ہے وہ، اگر وہ ارادہ کرے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا، کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، وہ تمہارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی آڑے میں آ نہیں سکتا، لہذا اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے قربانی دینے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو رکنے والے ہیں، یعنی اس محاذ سے کترا رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، خود بھی رک رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نہ خود نیکی کا کام کرتے ہیں اور بلکہ کرنے والوں کو بھی روک دیتے، کہتے تمہیں کیا پڑی ہوئی، تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کری، کیوں تم مشقت میں ڈالیں، اپنا حال دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے اپنی۔ جبکہ صحت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ عزت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، یعنی بڑے سمجھدار بنتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم بھی چھپ کر بیٹھے ہیں، آؤ تم بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ، ہم نے یہ بہانہ بنایا تم بھی یہ بہانہ بنا لو، ہماری جان بچ گئی تم بھی اپنی جان بچا لو۔ اچھا ہے
ان سے ہماری جان چھوٹ گئی. اللہ کہہ رہے یہ عذر بہانے تو ہمارے علم میں ہیں. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر تھوڑی دیر کے لیے، بہانے بنا کر واپس چلے جاتے ہیں. اور جو مخلص صحابہ کرام ہیں وہ ان منافقین سے ہٹ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہنا ہو ہمیں کہیں. کچھ صحابہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول پیرا ہم دیتے ہیں، اگر تیر لگے گا تو ہم ہیں نا اپنی کمر پر لینے کے لیے، اپنے سینے پر لینے کے لیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور کچھ ایسے تھے منافقین وہ بہانے بنا کر نکل جاتے. اور ایسے ہی ہمیشہ مسلمانوں میں منافقین ہوتے ہیں جو نیکی میں پیچھے ہٹتے ہیں، جو نیکی سے پیچھے رہتے ہیں. ویسے جو مرضی خرچہ کر رہے ہوں، جیسے ہی رمضان آئے ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو روزے رکھ نہیں سکتے. جیسے ہی قربانی کا عید الاضحیٰ آئے وہ کہتے ہیں کیا کریں ہم پر بڑا قرضہ ہے، ہم قربانی نہیں کر سکتے. ویسے بڑے خرچے کر رہے ہوتے ہیں، سال بعد قربانی آتی ہے. تو ایسے منافقین ہمیشہ ہم میں موجود ہوتے ہیں جو بہانے بنا کر، حجتیں بنا کر، عذر بنا کر اپنے آپ کو نیکی کے معاملے میں پیچھے کر دیتے ہیں. نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ مدد ضرور کرتا ہے. جیسے کہ آج کی کلاس تھی کہ ماں نے جب سے بارش شروع ہوئی میں 3 بجے سے دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ تیری خاطر نیکی کرنی ہے. یا اللہ ہم سب نے آج تو سورۃ احزاب پڑھنی تھی، یا اللہ کسی طریقے سے آج کلاس ہو جائے. اللہ سنتا ضرور ہے. ہمارے ارادے ہونے چاہیے، جذبے ہونے چاہیے. سب لوگ آ گئے، یہ کہ مانے جتنے بلکہ ایک زیادہ آ گئے ماشاء اللہ. جتنے بادل آئے ہوئے تھے میں سوچ رہی تھی اور دعائیں مانگ تھی، یا اللہ بارش تو ہو لیکن خیر کی بارش ہو. اشحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، ساتھ نہیں دیں گے، مشکل وقت میں ساتھ دیں گے. یقین مانے یعنی ایسے بخیل لوگ ہوتے ہیں، پیسے رکھے ہوتے ہیں، شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، شاپنگ کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ان سے مانگے نا، رو رو کے مانگے، کہتے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور پھر بعد میں کیا کہتے ہیں ہم نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کب تک ہم پوری کریں ان کی، کب تک دیتے رہیں. اور وہ حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں. بخیلی ہوتی ہے دل میں. اور خود 50,000 کا سوٹ پہن کر خوشی سے بیٹھتے، کتنی دیر خوشی ہوگی میں کہتی ہوں، کتنا. اور روب ڈالتے ہیں دوسروں پر. آپ کو پتہ نہیں ہم کیسا پہنتے ہیں. میں نہیں ایسے 2,000 کے سوٹ پہنتی، میں تو ایسے سوٹوں کو پھینک دوں. یقین مانی میں نے ایسے لوگوں کی باتیں سنی، اس برانڈ کا سوٹ میں نہیں ڈپلیکیٹ پہنتی. بہرحال اللہ کہہ رہے اشحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں منافق. سچے مومن لوگوں کا تو دل ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج ان پر وقت آ گیا، ہم پر بھی ایسا مشکل وقت آ سکتا ہے. آج ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا. اور پھر واقعی کرتا ہے، اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے انہوں نے میرے بندوں کی مدد کی، فرشتوں کو فوراً اللہ بھیجتا ہے تم میرے ان بندوں کی مدد کرو. غیب سے اسباب بن جاتے ہیں. لہذا نیکی کا جب بھی موقع ملے فوراً نیکی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے شکر ہے مجھے موقع دے دیا. ورنہ اللہ تو کروا سکتا ہے، کسی سے بھی کروا سکتا ہے. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، کسی سے بھی کروا لے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، جب خطرہ پیش آتا ہے تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. تزور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو. یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کی خبر سنتے ہی انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور انہیں بہت سے خطرے لاحق ہوتے ہیں اور ان پر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے نزع کی کیفیت ہو. یعنی اب بنے گا کیا، یہ مشکل وقت آ گیا. قربانی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. آرام دہ زندگی گزاریں، پرسکون ہم اپنی زندگی گزاریں، کسی کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو کام نہ بتا دیں، آپ ان سے پیسہ نہ مانگ لیں، ان سے نہ کہیں کہ اللہ کے راہ میں کچھ پیسہ دیں. ان کو اپنی ضروریات
اپنا آرام سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، جبکہ مومن تو قربانی دے کر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا مال محفوظ ہو گیا، میری محنت محفوظ ہو گئی، میری نیکی محفوظ ہو گئی، میرا ٹائم محفوظ ہو گیا، قیامت والے دن مجھے یہ نیکیاں بڑھا چڑھا کے دی جائیں گی۔ مومن تو خوش ہو جاتا ہے، اور کافر کہتا ہے اچھا جان چھوٹے، منافق کہتا ہے مشکل میں نہ پڑوں میں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے۔ دیکھا ہم نے کہا تھا نا فتح ملے گی، دیکھا ہمارے حالات اچھے ہونے تھے، اللہ کہہ رہے تیز زبانوں سے، پھر بڑے کہتے ہیں ہمارے ارادے بھی ایسے تھے، ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب کام کا وقت تھا، قربانی کا وقت تھا، تب پیچھے رہتے ہیں، اور جب فتح مل جاتی ہے تو سب سے پہلے آ کر بتاتے ہیں ہم ہیں سچے پکے مومن، ہم ہیں ہوتے ہیں ہاں حقیقت اور ان میں کی زیادہ واہ واہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا صدقہ خیرات کریں گے تو وہ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ باتوں کی کھٹیا وہ کھاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، آپ نے کہا دنیا میں اگر میرے پاس کوئی اپنا کوئی کیس لے کر آئے، ہے نا، ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، جو سچا انسان ہے اسے اچھا بولنا نہیں آتا، اور جو جھوٹا انسان ہے اس کو بڑا اچھا بولنا آتا ہے، اور وہ میرے سامنے کیس لے کر آتا ہے اور بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، میں اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت والے دن اس کی بخشش ہو جائے گی، نہیں، فیصلہ تو اصل میں اللہ نے کرنا ہے۔ اور ایسے جو ہم یعنی جھوٹے کیس جو صحیح ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے۔ وہ کیس، وہ معاملہ، وہ لوگ اگر سچے ہو بھی جائیں تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بچ سکتے۔ ہاں، جو یعنی اس نے بھی وکیل کیا ہوا ہے، اس نے بھی وکیل کیا ہوا ہے، اس کے بھی گواہ، کوئی تو جھوٹا ہے، جو جتنے زیادہ پیسے لگا لے وہ سچا بن جاتا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو لہذا یہاں تو یہ جتنا بڑا کیس ہے، اس نے بڑا وکیل کیا، آپ اس سے بڑا وکیل کریں جی، پھر آپ جیت جائیں گے۔ اچھا آپ لوگ نا موبائل کو نا بند کر دیا کریں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ لوگ تم پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی زبانوں سے، تیز زبانوں سے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، لالچ کرتے ہوئے مال پر۔ منافقین ہمیشہ ان کی نظر مال پر ہوتی ہے، ان کو دنیا کا فائدہ جو ہے نا، فائدہ بہت بڑا فائدہ لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ مومن کو دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے میرے آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی منافقین جنگ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحبت بھی مل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سچے پکے مومن صحابہ کرام کی ان کی نیکیوں کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ نے کہا جو یہ بہانے عذر بنا رہے تھے، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، صحبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، محفل ملی، ساتھ ملا، نیت خالص نہیں، نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ حج عمرے بھی کر کے آ جائیں، اگر نیت نہ بدلیں تو اللہ کہہ رہا ہے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ ریلیشن خالص رکھنا ہے، اگرچہ آپ حج نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے، لیکن تڑپ ہے، اللہ کو منا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے درجات حج عمرے سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی گئے نہیں۔ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہ جائیں اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور دور سے پوچھتے رہتے ہیں وہ لشکر چلے گئے، بنا کیا ان کا، ٹھیک ہے، اور پھر
اگر وہ دوبارہ حملہ کر بھی لیں، ان کو پتہ چلے کہ چلے گئے، اللہ کہہ رہا ہے دوبارہ اگر حملہ کر دیں تو یہ وہیں پر بیٹھے رہیں گے، صرف خبریں ہی پوچھتے رہیں گے، جیسے آج کل ہم گھر بیٹھے نیوز خبریں چینل پر دیکھتے رہتے ہیں اب بنا کیا غزہ کا، اچھا اب ان کا کیا بنا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ تم میں ہوتے تو اللہ کہہ رہا ہے نہ یہ قتال کرتے وہ مگر بہت ہی تھوڑا، ان کا نہ جانا ہی بہتر ہوا، ان کے جانے سے خرچہ بڑھتا، ان کی نیتیں لڑنے والی نہیں تھیں، نہیں گئے تو اچھا ہوا۔ اچھا یہاں تک میں نے آپ سے کہا تھا نا، تو 2 رکوع درمیان میں آئیں گے جو غزوہ احزاب کے متعلق ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہیں، نماز کے علاوہ ہر پہلو میں ان کی پیروی کرنی ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو۔ 2 باتیں اللہ نے کہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص پیروی کرے گا آپ کی سنتوں کی، آپ کے طریقے کی، وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، اور وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہوگا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ شخص چل سکتا ہے جس کے اندر یہ 3 شرط ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کا اس کو شوق ہو، دوسری یہ کہ وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہو اور آخرت کے دن پر امید بھی رکھتا ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ وہی دیکھے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کیا سنت ہے، آپ نے کیا فرمایا اس بارے میں، دین میں کیا حکم ہے، وہ اس پر عمل کرے گا۔ اور جس کے اندر یہ شرائط نہیں ہوگی وہ کہے گا اچھا چھوڑیں دین کو، وہ دیکھیں جو دنیا میں کیا چل رہا ہے، رواج کیا ہیں، فیشن کیا ہے، ہمارے گھروں کے کیا طور طریقے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اتنی جو سخت آزمائش آ رہی ہے، اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، جتنی سخت آزمائش آئے گی اتنے میں تمہارے درجات کو میں بلند کروں گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جب ایسا سخت معاملہ ہوا، سخت گرمی، 25 دن ٹھہرنا پڑا، دشمن نے جو ہے خیمے لگائے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانور، کھانے پینے کا سامان، یہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ سچا کیا تھا کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ ایسے ہی ہم پر بھی جب تکلیف اور پریشانیاں آئیں تو ہم نے اپنے آپ سے کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کیوں آئی پریشانی، کیوں بیمار ہو گئے، کیوں یہ جان مال، کیوں یہ کمی ہو گئی، ہم نے یہ بات نہیں کہنی، کیوں پریشانی آئیں، ہم نے کہنا اللہ نے واقعی کہا تھا میں آزماؤں گا، اور جو میری آزمائش پر پورے اتریں گے ان کے میں درجات بلند کروں گا۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات یاد رہے، ورنہ شیطان ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ سے ہم اتنے برے گمان، اتنے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مومنین نے کہا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان میں کسی چیز کی کمی نہیں کی مگر ایمان اور فرما برداری، یعنی مسلمانوں کے اندر اس آزمائش کے بعد ایمان اور فرما برداری زیادہ ہو گئی، وہ اس مصیبت اور پریشانی سے گھبرائے نہیں۔ مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنی اس پریشانی کو بتاتا ہے میرا رب اس پریشانی سے بڑا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں مومنین میں سے کچھ مرد ایسے تھے جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، یعنی انہوں نے مال کی بھی قربانی دی اور جان کی بھی قربانی دی، پیسہ بھی لے آئے، اے اللہ کے رسول آپ لیں۔ یہی غزوہ خندق تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صحابہ کرام سے اللہ کے راہ میں مال دیجئے، ایک صحابی نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی
اور مزدوری کرنے کے بعد صبح اسے مٹھی بھر کھجوریں ملی، ہے نا، جذبہ تھا کچھ تو دوں میں، کچھ تو شامل کروں۔ اب وہ لے کر جب آ رہے ہیں، جہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں درہم و دینار کا، اور میری مٹھی بھر کھجوریں، اس کا کیا بنے گا اور میں کیسے دوں؟ وہ شرماتا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دی، آپ نے وہ مٹھی بھر کھجوریں لی اور پورے کے اوپر پھیلا دی۔ یہ وہ جنگ کا موقع تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مومنین نے سچا کر دکھایا وعدہ، اللہ کے راہ میں انہوں نے پیسہ دیا، اے اللہ کے رسول لیجئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ نے تو اپنی نظر، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنی نظر پوری کر چکے تھے، یعنی یہ اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو ان آیات کے نزول سے پہلے 5 ہجری سے پہلے ہی غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے 14 صحابی، یعنی ان کی بھی نیتیں تھیں جب اللہ مانگے گا، اس کا رسول مانگے گا، ہم اپنے جان مال قربان کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ان میں سے کچھ صحابہ تو 14 جو تھے غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور کچھ غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ پہلے ہی قربانیاں دے چکے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے انتظار میں ہیں، جب موقع ملے گا ہم دیں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی، جو اللہ سے عہد کیا وہ اس پر قائم ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا وعدہ پورا بدلہ دے، اور وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ یعنی منافقین کے لیے ٹائم ہوتا ہے نا، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، لوٹا دیا اللہ نے ان کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، یعنی بڑا لشکر بنا کر آئے، بڑی تیاری کر کے آئے کہ ایک دفعہ سب ملتے ہیں، اب آخری دفعہ پھر ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں ان صحابہ کرام کو، مٹھی بھر صحابہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی دوبارہ کوشش کی انہوں نے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے ہی غصے کے ساتھ اللہ نے ان کو لٹا دیا۔ یہ دیکھیے جنگ کا محاذ ضرور ہوا، صحابہ نے خندق کھودی، اللہ اس کے بغیر بھی تو مدد کر سکتا تھا، صحابہ کرام کو عروج ملتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج مل جاتا، لیکن یہ محاذ ہوا ضرور۔ خندق کھدوائی اللہ نے، خندق کھدوانے کے بغیر ہی اللہ کہتے میرے ہیں نا، میرے ساتھی ہیں، لیکن اللہ نے آزمائش، اللہ نے امتحان لیا ضرور۔ دشمن بھی آئے، حالانکہ اللہ نے مدد کرنی تھی، 25 دن تک اللہ نے دشمنوں کو ٹھہرائے رکھا، پہلے دن ہی فتح مل جاتی، لیکن نہیں، ادھر بھوک ہے، ادھر پیاس ہے، ادھر گرمی ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیچھے بچے ہیں، کھیتیاں پوری تیار ہیں، فصل پوری تیار ہے، لیکن بیٹھے ہوئے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس وقت یہاں ہونا ہے تو وہ موجود تھے، ان کے درجات اللہ بلند کر رہا تھا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے ان کو لوٹا دیا، ان کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، لم ینالوا خیرا، وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے، یعنی اہل ایمان کو ایک کڑے امتحان سے تو گزارا، مگر اللہ نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بہت قوی، بہت طاقت والا اور بہت غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ اچھا، جب یہ جنگ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے جب زرہ اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل آئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنی زرہ اتاری نہیں، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ اسی وقت کہا کہ چلیے اب یہ جو قبیلہ رہ گیا ہے بنو قریظہ کا، یہودیوں کا، اب ان کو بھی مدینے سے نکالنا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ، اس وقت صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے، ظہر اور عصر کی نماز کا ٹائم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم وہاں پر جا کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، چلیں۔ صحابہ تھک کے چور، جیسے ہم بازار سے آتے ہیں تھک کے چور بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہم کام کر کے تھک کر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہمیں بہت سخت نیند آ رہی ہوتی ہے اور عین نماز کا ٹائم ہوتا ہے، دل چاہتا ہے اب سو جائیں، اب آرام کریں، اب ریسٹ کریں، فوراً نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مومن کھڑا ہو جاتا ہے،
وضو کرے میں کہتی ہوں تھکاوٹ اتر جاتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، پوری کی پوری تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو اب بنو قریظہ کی طرف، ادھر محاصرہ کرنا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں اتارا ابھی تک زیرہ، کیونکہ فرشتے اترے تھے نا مدد کے لیے۔ تو وہاں پر گئے، وہاں پر بھی 2-3 ہفتے لگ گئے، محاصرہ کیا، ان کو نکالا۔ دیکھیے کتنی مشقت، کتنی محنت۔ مومن تو مضبوط ہوتا ہے، وہ چھوٹی موٹی تکلیفوں سے نہیں گھبراتا۔ یہ آج کل کی نسل اتنی ممی ڈیڈی ہے، یقین مانے بڑے نازک ہیں، یوں تھک گئے، یوں تھک گئے، یوں نہیں بیٹھا جاتا، یوں نہیں ہوتا۔ مومن تو مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے ہم مضبوط بنیں، نازک نہیں اللہ چاہتا کہ ہم نازک بنیں۔ جتنے نازک بنتے ہیں یقین مانے اتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اتنا آپ کا جسم بودا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا آپ ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں، ذہن پر سوار نہیں کرتے، اتنے آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، اتنے آپ بہادر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ بھی آپ کو تقویت دیتا ہے۔ تو یہ 2-3 ہفتے دوبارہ انہوں نے محاصرہ کیا، اور پھر یہودیوں کو نکالا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ اور سعد بن معاذ کے بارے میں انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ جس قبیلے سے تھے وہ بنو قریظہ کا ان قبیلوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سعد بن معاذ جو ہے ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، نرمی والا معاملہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تورات کے مطابق، جو بدعہدی کرے انہوں نے یہ فیصلہ کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام لونڈیوں بنا لیا جائے، اور تمام مال انہوں نے اکٹھا کیا مال غنیمت کے طور پر، بدعہدی کی سزا۔ تو ان سے بھی جو خطرہ تھا یہ خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ نے اتار دیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بنو قریظہ کی۔ اللہ کہہ رہے انہوں نے یہودیوں کی مدد کی، اللہ نے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا بدعہدی کی وجہ سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ مسلمان تو بڑے غریب تھے، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلام تھے، کمزور صحابہ کرام تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا، چند صحابہ کرام تھے جو امیر تھے۔ یہ یہودی جو تھے جب ان کے گھروں میں دیکھا، انہوں نے بڑے تیر اور بڑے تلواریں جنگ کرنے کے لیے انہوں نے بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی بنو قریظہ نے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ کہہ رہے ان کے دلوں میں ہم نے رعب ڈال دیا۔ صحابہ کرام کے پاس تو کوئی ہتھیار اوزار نہیں تھے، 2-3 ہفتے محاصرہ کیا، ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا۔ انہوں نے بھی پھر جو ہے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تم اب ان میں سے کچھ کو قتل کرتے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے۔ مردوں کو قتل کیا اور بچوں اور عورتوں کو انہوں نے قیدی بنایا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، یعنی اور فتوحات بھی تمہیں ملیں گی۔ مسلمانوں کو خوشخبری دے دی، قربانی بڑی دی تھی ان صحابہ کرام نے۔ اللہ بیت المقدس کو بھی آزاد کرا دے، یعنی جو مسلمانوں سے یعنی چھن چکا ہے اس کو آزاد کرا دے۔ اللہ کہہ رہے میں دوں گا تمہیں، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، جس زمین پر ابھی تمہارے پاؤں بھی نہیں گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا درمیان میں 2 رکوع جو ہیں وہ غزوہ احزاب کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب آگے وہی رکوع شروع ہو رہا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا، اے نبی اللہ سے ڈریے، آپ ان منافقین اور مشرکین کی بات نہ مانیے۔ شروع میں ہم نے پڑھا نا اس صورت میں آپ کو زیادہ حق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ ایک دل میں ایک انسان کے دل اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، بڑے سخت حکم تھا، بڑے سخت باتیں تھیں۔ یہاں سے پھر یہ دیکھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر یہ چاہتی ہیں دنیا کے زیب و زینت
وزینتہا اور دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فتعالین امتعکن تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور کچھ میں تمہیں مال متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ جب یہ آیات اتری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جب یہ آیات سنائیں تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے اپنے باپ سے ضرور مشورہ کر لینا۔ یعنی انہیں ڈر تھا کہ یہ نہ کہے، کم عمر ہے، یہ نہ کہے کہ مجھے تو پیسے چاہیے، مجھے تو آرام چاہیے، مجھے تو عیش چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اپنے باپ سے ضرور مشورہ کرنا۔ حضرت حفصہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ حضرت عائشہ نے بھی بعد میں یہ بات کہہ دی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے امہات المومنین کے لیے کتنا سخت معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہے؟ نہیں ہے۔ اے نبی، یعنی ازواج مطہرات کا یہ خصوصی معاملہ ہے، اگر تم نے دنیا کا مال و متاع لینا ہے، دنیا کی زیب و زینت لینی ہے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ نبی کے گھر میں غربت رہے گی، ایسا نہیں کہ دنیا بھی رہے اور دین بھی رہے، کیونکہ نبی کے گھرانے نے تو نمونہ بننا تھا۔ نبی کی امت میں سے بہت سے لوگوں نے غریب ہونا تھا، کیا وہ اپنے دین سے پھر جائیں؟ غربت ہے؟ نہیں، سنت دکھائی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نبی کے گھر تو کئی دن چولہا نہیں جل رہا۔ ہاں وہی آ رہی ہے ساتوں آسمان کے اوپر سے، امام الانبیاء ہیں، لیکن گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ قربانی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے گھروں میں غربت رہے گی۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے حالات ہمیشہ اچھے رہیں گے، سب کے پاس پیسہ رہے گا۔ اگر پیسے کی کمی ہے، دین کو نہیں چھوڑنا، اس کو سنبھالے رکھنا ہے۔ اور جن کو اللہ نے پیسہ دے دیا، تو چند روزہ زندگی ہے، چند دن ان ساز و سامان سے، اس پیسے سے فائدہ اٹھاؤ گے، آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو امہات المومنین نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں پیسہ مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، ہم آپ کے عقد میں رہنا چاہتی ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں امہات المومنین۔ یقین مانے ہمارے پاس جب پیسہ نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کیسے کھوکھلا خالی محسوس کرتے ہیں، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، مہینے کا اینڈ ہو بڑا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، بنے گا کیا، یہ 5 دن کیسے گزریں گے، حالانکہ گھر میں خوب راشن رکھا ہوتا ہے، رونا آ رہا ہوتا ہے، رو رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، بنے گا کیا۔ اللہ سب سے بڑا رازق ہے۔ سستیوں پر، دین میں سستی ہو جائے تو اس پر اپنا دل دکھائیں، رزق اللہ دیتا ہے، کمی بیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ دے گا، اللہ نے ہماری قسمت میں اتنا ہی لکھا ہوگا، اس پر مطمئن ہو جائیں۔ آخرت میں اللہ نے بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی بھی عورت بفاحشۃ مبینۃ، کوئی بھی کھلی بے حیائی نہ کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر وہ کرے گی تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر بہت یہ بات آسان ہے۔ یہ جب ہم نے یہ پارہ شروع کیا تھا، اس میں ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، نماز کا اللہ حکم دیتا ہے، بے شک نماز إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ، اے نبی کی عورتوں، تم نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا، یعنی نماز بھی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ویسے بھی مومنہ عورتیں بے حیائی، عریانی، فحاشی سے رکتی ہیں، نہ عریانی والا لباس، نہ بے حیائی والا لباس، نہ ان کاموں کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر ایسا کریں گی تو اللہ کہہ رہا ہے یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کسی کو بڑے عہدے پر فائز جب کر دیتا ہے تو پھر اس نے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا، اللہ نے توفیق دے دی، الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اجر بھی زیادہ، پکڑ بھی سخت ہے۔
تو لہذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ نے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیا. اللہ ہمیں تو دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں بچائیں آپ. اللہ مدد کرے گا. معاشرے کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، کیا کہیں رواج ہیں، چھوڑ نہیں سکتے. دعائیں تو مانگیں اللہ سے. اللہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ان چکروں سے نکلنا چاہتے ہیں، پھنس گئے ان رسم و رواج میں. اللہ کہہ رہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ بہت آسان ہے دگنا عذاب دینا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اب یہ 22واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے تقوی اختیار کرے گا، قنوت کا مطلب عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم دگنا اس کو اجر بھی دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے عمدہ عزت والا رزق، ہم نے پھر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے. جو جتنی زیادہ مشقت اور محنت کے ساتھ نیک عمل کرے گا، جس کے لیے جتنا زیادہ مشکل ہوگا، یعنی جو مساجد میں رہ رہے ہیں، جو مدارس میں رہ رہے ہیں، جن کا ماحول ہے، جو حرم میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسانی سے نیکی کر لیتے ہیں. جس کو زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے گھر کے ساتھ جہاد، اپنے معاشرے کے ساتھ جہاد، اپنے آپ کو نیکی پر جمانا پڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے. محنت زیادہ کی اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے تو گھر کے حالات ایسے ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، آپ کو کیا پتہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اللہ کہہ رہے کر نہیں سکتے، جب کرتے ہو تو میں ڈبل اجر دیتا ہوں. لہذا پیچھے نہیں ہٹنا نیکی کرنے میں، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہیں جاننا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ نے بہت ہماری مہمان نوازی کرنی ہے. اللہ کہہ رہے بہت بہترین عزت والا رزق میں نے پھر ایسے نیک لوگوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کہ کل نبی کی بیویوں سے کہا گیا، آج کس سے اللہ مخاطب ہو رہے؟ ہم سے. تم عام عورتیں نہیں ہو، تم غیر مسلم نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہے، تم مسلمان عورتیں ہو، تمہارا اللہ سے تعلق ہے، تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کو مناتے ہو. اللہ کو ناراض کرنے والے کام تم کر کیسے سکتی ہو؟ تم عام عورتیں تھوڑی ہو، تم تو اسپیشل ہو، تم تو خاص عورتیں ہو. تمہیں کیا پریشانی ہوتی؟ تم کہتے ہیں ہم سر پر دوپٹہ لے نہیں سکتے. تم کوئی عام عورتیں تھوڑی ہو، تم تو نیک عورتیں ہو، تم تو اللہ سے اجر لینے والی، تم تو جنت کے مستحق ہونے والی ہو. تم کیوں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑتی ہو؟ تم کیوں دنیا دار عورتوں کا مقابلہ کرتی ہو؟ چھوڑ دو انہیں ان کے حالوں پر. اگر تم آ ہی گئی ہو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم نے تو اللہ کے کلام کو تھام لیا، تم نے تو افضل کلام کو تھام لیا، تم تو اللہ کے اتنے قریب ہو گئی. اب عمل کے بھی قریب ہو جاؤ. اب معمولی عورتیں، گناہگار عورتیں، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ ہی نہیں دی، ہدایت ہی نہیں دی، ان عورتوں کو کیوں کاپی کرتے ہو؟ ان سے تم نے اپنا مقابلہ نہیں کرنا، ان کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ کریں تو ہم کریں. تم عام عورتیں نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، لہذا تم گفتگو میں نرمی نہ کرو. یعنی ان آیات کے نزول کے وقت عربوں کے ہاں ایک رواج، یعنی ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ ہر مرد غیر مرد بے دھڑک گھروں میں آ جاتے تھے. دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، بیل تو ہوتی ہی نہیں تھی، کوئی گیٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا، کچے گھر ہوا کرتے تھے. تمام لوگوں کو اجازت ہوتی تھی بغیر روک ٹوک کے کسی کو بھی، کوئی بھی کسی کے گھر چلا جائے. تو یہاں پر کہا گیا تم اب ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم نے اب تقوی اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے اپنی گفتگو میں نرمی نہیں رکھنی، باوقار طریقے سے، ٹھہراؤ سے بات کرنی ہے، سخت لہجے میں، ڈانٹ کے، غصے سے، بد کلامی سے بات نہیں کرنی. اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے لچک نہ ہو، ہنس ہنس کے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ادائیں دکھا کر بات نہیں کرنی. آپ تو ہمارے بھائی ہیں، جیسے شاپنگ کرتی ہیں نا عورتیں،
تسلی سے بیٹھ جاتی ہیں. چلے بھئی آپ تو منگوائیں, آپ بوتل منگوائیں, ٹھنڈا منگوائیں, ہے نا, بیٹھی ہوئی ہیں. ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے, ہم آپ سے ہی چیز لیتے ہیں, ہمارا دل یہیں پر ٹھکتا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے ان فضول باتوں کی؟ جو چیز آپ نے لینی ہے, جو ضرورت کی بات کرنی ہے, ڈرائیور سے کسی سواری پر جانا ہے, کوئی سبزی خریدنی ہے, کوئی فروٹ, کوئی کچھ بھی آپ نے خریدنا ہے. یعنی ایک تو انداز یہ ہے کہ اتنے لہک لہک کے ہنسی مذاق ہو رہی ہے, اور پھر اس سے پوچھ رہے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں, اچھا آپ کہاں رہتے ہیں. یعنی یہ تو ایک تعلق بڑھایا جا رہا ہے, ایک یہ انداز ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. اتنی سختی, کوئی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. صحابیات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری صحابہ کو بیٹھ کر بتائی, لیکن پردے میں ہے نا. کوئی یعنی یا تو یوں ہمیں متنفر کر دیا کہ یہ ایک رویہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. بھئی گھر کے باہر کوئی بھی مرد آ جاتا ہے, آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ میں گھر میں مرد نہیں ہے, ضرورت کے تحت بات کرنی. یعنی ایسی سخت بات کر دیتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں ہے پردہ. لو, جتنا اسلام نے حکم دیا اس کے دائرے میں رہیں, ضرورت سے زیادہ بڑھائیں گے تو پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ. کوئی آواز کا پردہ نہیں. ہاں یہ کہا لہک لہک کے, نرم انداز سے, ٹھیک ہے نا, بنا بنا کے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی مرد سے, باوقار طریقے سے, ٹھہراؤ کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ. کوئی اس مرد کو آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی پوائنٹ ملے ہی نہ, مذاق ہو رہے ہیں, ہنسی ہو رہے ہیں, اور فون نمبر چینج ہو رہے ہیں, اچھا پھر یوں, اچھا, ایسا نہیں کرنا. آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ مرد سے بات کر سکتے ہیں, بد کلامی نہ کریں, ٹھیک ہے نا, غصے سے نہ ڈانٹیں, غصہ نہیں دکھانا, سخت لہجے میں نہیں, ہاں ٹھہراؤ کے ساتھ, ہنسی مذاق نہیں کرنی. فلا تخضعن بالقول, گفتگو میں نرمی نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں شاید اس کو اچھا لگ رہا ہوں, ہے نا, مجھ سے ہو گئی یہ امپریس, اب میں اسے مزید اور امپریس کروں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, وہ شخص کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے. یعنی اس خاتون کی نرمی اور لوچ محسوس کر کے اللہ کہہ رہا ہے گندی ذہن والا آدمی کوئی نیگیٹو بات ذہن میں رکھ کر بات کو آگے نہ بڑھائے کہ لے بھئی یہ تو آج آپ کو میری طرف سے تحفہ, آپ لے جائیں, آپ پہن کر دیکھیں آپ کتنی اچھی لگیں گی. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیں, آپ پہن کر دیکھیں آپ کتنی اچھی لگیں گی, آپ مجھے دعائیں دیں گی. اب بھائی بنائے تو پھر بھائی بن سمجھے تو صحیح نا, بھئی کیوں فری میں, فضول میں ہم کیوں فری ہوں. بھائی وہی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کہہ رہے کسی مرد کے ساتھ, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مرد جو گھور گھور کر دیکھتے ہیں, کیا نہیں دیکھتے گھور گھور کے, بہت گھور گھور کے دیکھتے ہیں. غیر مسلم مرد جو ہے اگر اس کو نظر آ جائے کوئی بھی مسلمان عورت پردے میں جا رہی, وہ نہیں گھوریاں مارے گا. یہاں ہمارے مرد جو ہیں گھوریاں مارتے ہیں, دیکھتے ہیں. وقرن فی وقلن قولا معروفا, اللہ کہہ رہے بات کرو تو معروف طریقے سے, یعنی جتنی ضرورت ہے, ضرورت کی بات چیت عورت کر سکتی ہے. عورت کی آواز کا پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ڈالو عورتوں کو مشکل میں. معروف طریقے سے, بچوں کی بات ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, شاپنگ کے لیے جانا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, معروف طریقے سے, مناسب طریقے سے بات کر سکتی ہے. اور پھر اگلا حکم وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو. یعنی مخلوط معاشرہ ہے, اس اسلامی معاشرے میں اللہ نے جو ہدایت دی عورتوں کو دوسری کہ عورت کا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے, اس نے گھر میں رہ کر اپنے فرائض اچھے طریقے سے انجام دینا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور مت نکلو بنگ سور کے دوہرے جاہلیت کی طرح. یعنی تبرج نہیں کرنا, ایسا لباس نہیں پہننا جس لباس کو پہن کر مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنے, مردوں کی توجہ کا مرکز بنے, ایسا لباس نہیں پہننا. ایسے زیب و زینت سے اللہ نے منع کیا. ہاں عورت خوبصورتی زیبائش کر سکتی ہے, لیکن عورت نمائش نہیں کر سکتی, نمائش سے منع کیا. تیار ہوں, عورتوں میں تیار ہو سکتے ہیں تو گھر میں تیار ہو سکتے ہیں. اور نہیں وہ کہتے ہیں نا اب اسلام میں اتنی سختی, اب تیار ہی نہیں ہونا.
زیب و زینت عورت کر سکتی ہے، بن سنور سکتی ہے، عورت تیار ہو سکتی ہے، لیکن عورت غیر مردوں کے سامنے نمائش نہیں کر سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جاہلیت کی طرح نمائش نہ کرو۔ اب یقین مانیں بڑی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، ٹائٹس پہن لیتی ہیں، ہے نا، ہاتھوں میں پرس پکڑ لیتی ہیں، اور پارلر تو خیر سے جانا ہی ہوتا ہے، بالوں کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ 60 سال کی عورت تو مرد دھوکے کھا جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ 30 سال کی ہے، ڈورے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں مرد، ہے نا۔ کتنی گھر تباہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی عمر کی عورتوں کی کوشش ہے ہم کم عمر لگیں، بن سنور کے ایسے نکلتی ہیں اور مرد دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تیار بیٹھے ہوئے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب عورتیں دعوت دے رہی ہیں، جو عورت کریکٹر کی مضبوط ہو، مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم بن سنور کے نکلتے ہیں نا، شیطان کو بھی موقع ملتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے، دیکھنا سب تمہاری طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گی، اور جب مرد نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہوتی تو عورت سمجھتی ہے کہ میں واقعی پتہ نہیں کیا چیز ہوں، ابھی میری عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو میں ینگ ہوں، ابھی کتنے مرد میری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تبرج الجاہلیت الاولی، نہیں کرنا، بننا سنورنا ہے، عورتوں میں بنو سنورو، نمائش نہ کرو مردوں کے سامنے، غیر محرم لوگوں کے سامنے نمائش نہیں کرنی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ یعنی گھر سے باہر اگر نکلنا پڑے تو بن سنور کے نہیں نکلنا، اور اگر بننا سنورنا ہے تو پھر اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا ہے۔ کسی غیر مرد کی نظر آپ کی زیب و زینت پر نہ جائے، اگر چلی گئی تو پھر تو آپ فتنے پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسی عورت کو گھر آ کر غسل زنا کرنا چاہیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ وہ دور کر دے تم سے تمام قسم کی ناپاکی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر دے، یعنی تمہاری طرف کوئی مرد گندی نظر سے نہ دیکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یاد کرو جب تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب کننا کا لفظ آ گیا نا، امہات المومنین جب اللہ کی آیات سنتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والحکمہ حدیث کی باتیں سنتی ہیں، اور پھر وہ باتیں ہم تک پہنچائیں کہ نہیں پہنچائیں۔ ان صحابیات نے مردوں کو علم دیا، صحابہ کرام کو علم دیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا کیا مقصد تھا۔ حضرت عائشہ 11 سال کی عمر میں جب ان کی شادی ہو کر آئی ہے، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دماغ انسان کا بہت فریش ہوتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں، اور صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو حضرت عائشہ کے پاس آتی۔ آپ قاریہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور مجتہدہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، اور زبردست فقیہہ ہونے کے ساتھ بہترین خاتون خانہ بھی ہیں، گھر کو بھی سنبھالا۔ تو یہ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات بیان کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مقصد یہ تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ان خواتین نے دین سیکھا اور پھر آگے سکھایا۔ ہم سمجھتے ہیں ہانڈی روٹی گھر بچے سنبھالنا عورتوں کا مقصد ہے، بس ان صحابیات نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا گھر میں اور آگے سکھایا، آگے پڑھایا۔ حضرت عائشہ کے کوئی بچے نہیں تھے، کیا رو دھو کے انہوں نے زندگی گزار دی، ہائے بچے نہیں، زندگی کا کیا مقصد، زندگی بور ہے، کرے کیا، کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کیا۔ کیا اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھا اور اپنے درجات بلند کیے، اس علم کو سیکھا اور آگے پہنچایا۔
اور صدقہ جاریہ رہتی دنیا تک حضرت عائشہ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. جو ان احادیث پر عمل کرے گا حضرت عائشہ کے درجات بلند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ہے زندگیوں کا مقصد. گھر بار سنبھالنا، بچوں کو پالنا، بس اس کے بعد بیٹھے رہیں میڈیا کی چیزوں پر سب کچھ دیکھتے رہیں. یہ پروگرام دیکھیں اور یہ پروگرام دیکھیں اور یہ ڈش سیکھیں اور یہ ڈش سیکھیں. کھلا کھلا کے ملتا کیا ہے؟ ناراض ہی ہوتے ہیں گھر والے. یہ کہ ہمارے کبھی خوش ہوتے ہیں؟ اگلی دفعہ کہتے ہیں پہلے جیسا ٹیسٹ. یقین مانے ایسے ہی کہتے ہیں. تو فرائض یہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی. ان ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے، لیکن ان کو مقصد حیات نہیں بنانا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کچھ اور ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرانا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. ہم نے سیکھنا ہے، آگے سکھانا ہے، اپنی نسلوں میں یہ باتیں لے کر آنی ہیں. یقین مانے آج کی ماں کی بہت ذمہ داری ہے. جتنے فتنے ہیں نا، بہت زیادہ ذمہ داری ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے. دین کو سیکھیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں اللہ سے دور ہو، دنیا کے قریب ہو. بہترین یونیورسٹی، بہترین کالج، بہترین ٹیوٹر، پیسہ لگا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں دین سے دور ہو، دنیا کے قریب ہو. اچھی یونیورسٹی، اچھا فیوچر، 2 گاڑیاں بناؤ، 3 گاڑیاں بناؤ، کنال کے گھر ہوں. اس طرف تو ہم پیچھے لگا رہے ہیں، دین کے پیچھے نہیں لگا رہے ہیں. ماؤں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں. سب سے پہلے ماؤں نے خود دین سیکھنا ہے. ماؤں کے پاس اس چیز کی خود کمی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ بہت باریک بین اور خبردار ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچے عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بہت زیادہ مغفرت اور بہت اجر تیار کر رکھا ہے. اللہم رب جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے. تو جب مرد جہاد پر جاتے تو خواتین یہ سوچتی کہ اللہ ہمارے درجات کیسے بلند کرے گا. تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گلہ شکوہ کیا کہ مرد تو چلے جاتے ہیں، مرد تو کماتے ہیں، مرد تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اللہ نے یہ آیت اتار دی، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اگر یہ کام کرنے والی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عورتیں اور مرد اجر میں برابر. جہاد میں نہیں جا سکتی، مسجدوں میں نہیں جا سکتی، لیکن عورتیں نسل تو تیار کر سکتی ہیں، عورتیں خامدوں کا ذہن تو بنا سکتی ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اجر میں دونوں برابر ہیں. اللہ ہمیں ان عورتوں میں سے بنا دے جن کے اجر مردوں کے برابر ہیں. ہم نیکی میں مردوں سے پیچھے نہ ہوں، شانہ بشانہ، بلکہ مردوں کا ذہن بنانے والی. یقین مانیں جو عورتیں مردوں کا ذہن بناتی ہیں، مردوں کے ذہن بن جاتے ہیں. محنت ہے، مشقت ہے. مرد کھانا کھا رہا ہے تو عورتیں جو سنا رہی ہوتی ہیں اس نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، اس نے یوں کہا. اگر نیکی والی باتیں کریں، جذبوں والی باتیں کریں تو مردوں کے ذہن تیار ہو جاتے ہیں. محنت کریں، کوشش کریں، نسلیں خاون چینج ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں نیک عورتوں میں سے بنائے. آج ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. یہ 10 منٹ اور ہیں، ٹھیک ہے. اللہ جو ہم نے آج پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ موضوع ہمارا آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ختم کرنے کو تو دل نہیں چاہتا ہوتا. بہرحال انشاءاللہ ہاں صحیح، ہاں بہت بہت عورتوں کے لیے اگلے مسائل اور اس سے زیادہ اہم ہیں.
اس سے آگے جو ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح اور دور جاہلیت کی منہ بولی بیٹے کی جو رسم تھی اس کو اللہ نے نبی کے ذریعے کیسے ختم کروایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ بھئی اب اس منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ مجھے نہ نکاح کرنا پڑے. اللہ نے ان سے کہا تم لوگوں سے ڈرتے ہو. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم زکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.